اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، خبر جو لے کر آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا برطانیہ میں بھی نادرا جیسا کوئی ادارہ بننے جا رہا ہے؟ کیا برطانوی شہریوں کے بھی شناختی کارڈ بنیں گے، ڈیجیٹل آئی ڈی بنے گی؟ تو اس کا جواب ہے تقریباً ہاں، جی ہاں۔ برطانوی حکومت نے اب یہ تقریباً اس بات پر غور شروع کر دیا ہے اور برطانوی وزیر اعظم اس پہ تیار نظر آتے ہیں کہ اب برطانوی شہریوں کے لیے بھی شناختی کارڈ طرز کی کوئی ایک چیز بنائی جائے، ڈیجیٹل آئی ڈی بنائی جائے۔ اس پہ انہوں نے کو جو موقف سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس سے جو غیر قانونی تارکین وطن ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے گی۔ تو یہ 15 سال کے بعد جو ہے اس تجویز کو ایک بار پھر جھاڑ پھونک کر سامنے لایا گیا ہے۔ 15 سال پہلے بھی تجویز سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا، جو سول لبرٹیز کی تنظیمیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ اس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ شناختی کارڈ بنائیں گے، ڈیجیٹل آئی ڈی بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو بندے کی پرائیویسی ہے، جو شہری کی پرائیویسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سارا ڈیٹا ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ تو پاکستان میں نادرا جیسا ادارہ بنا ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن اس طرح کے یہ پرائیویسی والے معاملات ہیں وہ بھی اب کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حکومت پر بھی اب آتا ہے کہ حکومت بھی لوگوں کی پرائیویسی کو جو ہے وہ خیال نہیں کرتی، اور پھر اس کا نجی طور پر بھی مختلف گروپ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے شناختی کارڈ بلاک ہونے کا پہلے تصور نہیں تھا، اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شناختی کارڈ بلاک ہونے کی خبریں آتی ہیں، کسی چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے بعض اوقات شناختی کارڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے، اس کے ایک فائدہ یہ ہے کہ سیکورٹی بہتر ہوتی ہے، لیکن دوسرا نقصان یہ ہے کہ بندے کی پرائیویسی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو نادرا کے ریکارڈ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اب یہ برطانیہ میں بھی اس لیے یہ مسائل پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس پہ اعتراض آیا تھا کہ اگر آپ ڈیجیٹل آئی ڈی بنائیں گے، شناختی کارڈ بنائیں گے تو لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن اب یہ 15 سال کے بعد دوبارہ اس تجویز کو جو ہے جھاڑ پھونک کر سامنے لایا گیا ہے۔ تو برطانوی وزیر اعظم جو ہے انہوں نے اپنی کابینہ کو بتایا کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے کہ ڈیجیٹل آئی ڈی شناختی کارڈ جو ہے وہ لانچ کرایا جائے۔ تو اس پہ جو تجویز سامنے آئی ہے اب تک وہ یہ ہے کہ جی، اگر کوئی بندہ ملازمت کے لیے جاتا ہے تو انشورنس نمبر کے بجائے اس سے وہ ڈیجیٹل آئی ڈی جو بھی بنے گی، جو بھی شناختی کارڈ بنے گا وہ طلب کی جائے گی۔ اس کے لیے ملازمت کے لیے وہ شناختی کارڈ ضروری ہوگا۔ اس طرح آپ نے بینیفٹ کلیم کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی قرار دے دیا جائے۔ اس طرح آپ نے اگر گھر لینا ہے تو اس کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی قرار دے دیا جائے۔ یعنی حکومت ڈائریکٹ تو نہیں کہہ رہی کہ وہ شناختی کارڈ ہر ایک کے لیے لازمی ہوگا، لیکن جب آپ ان چیزوں کے لیے شناختی کارڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برطانوی شہری کو شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا۔ تو اس پہ اب جو ہے برطانیہ کی کیبنٹ کے جو وزیر ہیں وہ اسٹونیا بھی گئے ہیں۔ اسٹونیا ایک ایسا ملک ہے، بالٹک ریاست ہے، یورپی یونین کا حصہ ہے، کہ وہاں پر بھی شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کا نظام ہے۔ باقی یورپ میں تقریباً شناختی کارڈ کا نظام نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے جو پرائیویسی ہے، جو ان کا ڈیٹا ہے، جو ان کی خاندانی تفصیلات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پردے میں رہیں، وہ سامنے نہ آئیں۔ لیکن اب برطانیہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اب ڈیجیٹل آئی ڈی بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو حالانکہ یہ ابھی جولائی کی بات ہے، پچھلے سال جون کی بات ہے کہ لیبر حکومت نے اس کو مسترد کیا تھا کہ وہ شناختی کارڈ جیسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ حکومت کے لیے اہم ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا جو یعنی وزیر اعظم کے ہاؤس کی جو ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل آئی ڈی یعنی شناختی کارڈ کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے بہتر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ایک اور مقصد جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو برطانیہ میں ملازمت حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت پریشر میں ظاہر ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے، تو اس پریشر کی وجہ سے شاید یہ ڈیجیٹل آئی ڈی اور جس طرح پاکستان میں نادرا کا شناختی کارڈ ہے اس طرح کا شناختی کارڈ جو ہے وہ برطانیہ میں بھی متعارف کرا دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔